اس مہینے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف ایسی چیزیں کرتے ہیں جو پورا سال نہیں ہوتی۔ پورا سال جو عمل نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے جو کام نہیں ہوتا، یعنی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جو باقی 11 مہینے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ شیاطین کو اس رمضان المبارک میں قید کر دیتے ہیں جو باقی 11 مہینے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دیتے ہیں۔ خوشبوؤں کی دھونی دینا، میں اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں۔ ہم ایک انسانی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہمارے اعزاء اقربا، رشتہ دار، بہن بھائی، چچا ماموں پھپھا تایا، ہمارے چچا زاد بھائی، پھپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالو زاد بھائی بہنیں یہ رہتے ہیں۔ کہیں ہماری بیوی کے رشتہ دار ہیں، کہیں ہمارے داماد کے رشتہ دار ہیں، کہیں ہماری بہو کے رشتہ دار ہیں۔ یہ رشتہ دار ہمارے ہاں کبھی کبھی آتے ہیں، اور جس کے آنے کا دورانیہ جتنا لمبا ہوگا، جو جتنا عرصے کے بعد آ رہا ہوگا، اس کی اہمیت ہمارے دل میں اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ یار میرا بھائی مہینے کے بعد آ رہا ہے، میرا یہ بھائی 2 مہینے کے بعد آ رہا ہے، میرا یہ بھائی باہر ملک رہتا ہے 10 مہینے کے بعد آیا ہے، سال بعد آیا ہے، 6 مہینے بعد آیا ہے۔ میری یہ بہن مجھ سے بہت دور رہتی ہے، یہ لاہور رہتی ہے، ہم جامپور رہتے ہیں، تو ہماری یہ بہن 5 مہینے کے بعد آئی ہے۔ ہم محنت مزدوری کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں کراچی وغیرہ مختلف علاقوں میں روزگار کی تلاش میں، وہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد آتے ہیں، تو گھر میں ان کے آنے پر ان کا اچھا استقبال کیا جاتا ہے، گھر کی صفائی کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ کے بھائی آ رہے ہیں، ابو آ رہے ہیں، خالو آ رہے ہیں، پھپھا آ رہے ہیں، کہیں سسر آ رہے ہیں، تو مختلف گھروں میں ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور وہ استقبال، اس کے پیچھے ایک فاصلہ، وقت کا فاصلہ بھی رکھا جاتا ہے۔ تعظیم اور عزت ہر کوئی کرتا ہے اپنے مہمان کی۔ جو مہمان ہر ہفتے آتا ہے، 15 دن میں آتا ہے، مہینے میں آتا ہے، صاف ظاہر ہے عزت اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ مہمان ہے ہمارے پاس جو آنے والا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ 11 مہینے کے بعد آتا ہے، پورا سال نہیں آتا، 11 مہینے کے بعد 1 مہینے کے لیے رمضان آتا ہے۔ اور وہ رمضان کا آنا، جیسے ہم اپنے گھر کو سجا دیتے ہیں، گھر کے بستر صاف کر دو، فرش دھو دو، دیواروں کے اوپر سے جالے ہٹا دو، چھتوں کو صاف کر کے جالے ہٹا دو، برتن کراکری اچھی نکال لو، گھروں کی زیب و زینت کر لو، آرائش و زیبائش کا خوب اہتمام کر لو، تو میرے بھائیوں یہ رمضان 11 مہینے کے بعد آ رہا ہے۔ پورے 11 مہینے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے یہ رمضان آ رہا ہے۔ اور آپ کے میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک دعا مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب وبلغنا الی شعبان و رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما اور ہمیں شعبان اور رمضان تک پہنچا دے۔ اب شعبان کی تکمیل ہونے والی ہے، خدا معلوم رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اسباب کے اعتبار سے کہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، رمضان کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں، کہیں کہیں عید کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، بازاروں میں مارکیٹوں میں جائیں تو لوگوں نے سامان لے لیا، ابھی عید آنے والی ہے، لوگ آئیں گے اپنی خریداری کے لیے، ہر کوئی اپنی اپنی قسم کی تیاریوں میں لگ گیا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک بھی آ چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے ایک صحابی نے روایت فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے شعبان کے آخر میں ہمیں اکٹھا کیا، جمع کیا اور بٹھا دیا۔ ہم اکٹھے ہو کے بیٹھے تو اللہ کے نبی نے ایک طویل خطبہ دیا، اس میں پند و نصیحت تھے، سمجھانا تھا، تربیت کرنا تھا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ہماری آنکھیں بہہ پڑی، ہم رو پڑے، دل ڈر گئے، کانپ گئے، وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے آخری واعظ فرما رہے ہیں، آخری نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں نصیحت کی، بے رمضان آ رہا ہے
اور اس کے لیے تیاری شروع کر دو۔ ہم نے رمضان کی تیاری شروع کی، وہ تیاری کوئی مادی شکل میں نہیں تھی، بلکہ اپنے آپ کو روحانی طور پر عبادت کے لیے تیار کرنا تھا۔ ہمیں اپنے گھر کی صفائی سے زیادہ اپنے دل و دماغ کی صفائی کرنی ہے۔ اس رمضان کے آنے سے پہلے جس مہینے میں نفل نماز کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، ہمارے اذہان و قلوب میں اگر میل رہ گئی، گندگی رہ گئی، اگر ہمارے اذہان و قلوب میں کہیں مال کی حرص و ہوس، کہیں ہمارے اذہان و قلوب کی دنیا داری کی حرص و ہوس رہ گئی، کبھی ہمیں پروٹوکول کی حرص و ہوس رہ گئی، کبھی ہٹو بچو کے نعروں کی ہمیں طلب رہ گئی کہ میرے آگے پیچھے لوگ ہوں، میری تعظیم ہو، میری توقیر ہو، لوگ کہیں جناب بڑے آدمی آ گئے، بڑے حضرت آ گئے، یہ ہمارے ذہن میں بھری ہوئی بیماریاں ہیں، بیماریاں۔ ہمیں ان بیماریوں کو نکالنا ہے اپنے اذہان و قلوب سے، اپنی حقیقت کو پہچانے۔ آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، قائد الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنا دیا۔ تو ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے اوپر تفاخر، تکبر کس چیز کا کریں؟ ہم دنیا میں آئے تو ننگے آئے، روتے ہوئے دنیا میں آئے، یہ ہماری اوقات ہے۔ ماں کے پیٹ میں رہے تو اللہ نے ایک آنت جوڑ دی ہماری ناف میں، جس سے ہمیں خوراک ملتی رہی، اور ہم خون سے، خوراک سے، خدا معلوم کس کس چیز سے اللہ نے ہمیں بنا دیا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے لوتھڑا سا ہوتا ہے، ننھا سا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنایا۔ ہم تکبر کریں تو کس چیز کا کریں؟ ہم بڑائی کریں تو کس چیز کی کریں؟ ہمارے ذہن میں اگر کبر بھرا ہوا ہے، بڑائی بھری ہوئی ہے، تکبر بھرا ہوا ہے، ہمارے ذہن میں عاجزی نہیں ہے، تو یاد رکھنا تکبر میرے رب کی چادر ہے۔ جس نے اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ ہمیں تکبر اور بڑائی کس چیز کی؟ جس نے تکبر کیا نتیجہ کیا نکلا، انجام کیا ہوا؟ ابو جہل جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، حکمتوں کا بادشاہ، کہ میں ابو الحکم ہوں، مجھے دانائی میرے پاس ہے، عقل میرے پاس ہے، خرد میرے پاس ہے، میں مکے کا ذہین ترین فتین آدمی ہوں۔ آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ ابو جہل ہے، جہالتوں کباب ہے، یہ جاہل ہے، رب کی نشانیوں کو نہیں پہچان سکتا، اللہ کے قوانین کو نہیں پہچان سکتا، اللہ کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتا، یہ اللہ کا باغی ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اچھا، سب سے بڑا رب ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے پانی کے بھنور میں، ایک بھنور میں ڈالا، اس نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الآن، اب وقت گزر چکا ہے۔ کہاں گیا وہ فرعون جو تکبر کرتا تھا؟ جب حضرت موسیٰ نے اسے ڈرایا، خیال کر رب سے مقابلہ کرنے بیٹھا ہے، تو فرعون نے پوچھا حضرت موسیٰ سے کہاں ہے تیرا رب؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب آسمانوں پہ ہے، عرش پر ہے۔ اچھا، کہاں ہے آسمان؟ اوپر ہے۔ تو فرعون نے بڑے بڑے برج بنوا دیے، اونچے اونچے، اور اپنے تیر اندازوں کو بھیجا کہ جاؤ نعوذ باللہ العیاذ باللہ کہ حضرت موسیٰ کے رب پہ حملہ کر دو۔ اب تیر پھینکے آسمان کی طرف، برجوں پہ چڑھ کے، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ان کو پکڑو، ان کی انیوں پر، نوکوں پر خون کا نشان لگا دو۔ وہ تیر جب اوپر سے واپس گئے تو اس پہ خون لگا ہوا تھا، تو اس نے کہا دیکھو میں نے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ کے رب کو زخمی کر دیا ہے۔ نمرود بادشاہ، بڑا بادشاہ، تکبر والا، لنگڑے مچھر سے رب نے مروا دیا، لنگڑے مچھر سے، ناک میں سے گھسا، دماغ میں جا کے اس نے وہ فلائٹ کی، وہ اڑا کہ نمرود جیسا شخص اپنے آپ کو مرواتا تھا، پہلے ہاتھ سے تھپکتا،
تبکی لگاتا تو مچھر بیٹھ جاتا، پھر زور سے مارتا تھپڑ، پھر مکے مارتا، پھر اپنے نوکروں کو کہتا مجھے جوتے مارو۔ جوتے کھاتے کھاتے نمرود واصل جہنم ہوا۔ کیوں؟ اس نے تکبر کیا تھا، رب کے مقابلے میں آ گیا تھا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ میرے عزیز، میرے محترم، میرے بزرگ، ہم کس چیز پر تفاخر اور تکبر کریں؟ یہ رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ عاجزی اپنا لے۔ سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، عصر کے بعد ہونٹوں پہ پپڑیاں جم جاتی ہیں، منہ میں زبان چلتی نہیں، تلاوت کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے زبان تالو سے چپک جاتی ہے، اور ہم بڑے پھنے خاں بنے پھرتے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ نہیں، یاد رکھنا ہم جو بھی ہیں محض اللہ کے فضل سے۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ اللہ نے ایک قطرے سے پیدا کیا، رب نے بنا دیا، ہمیں ایک جسم دے دیا، آنکھیں دے دی، ہاتھ پاؤں دے دیے، کان دے دیے، چلنے پھرنے کو پاؤں دے دیے، ٹانگیں دے دی، سوچنے سمجھنے کو عقل دے دی۔ یہ رب کی عطا ہے، رب کی مہربانی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنے دل میں تکبر لے کے بیٹھا ہے، اس کو نکال دے۔ حسد تیرے دل میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان سے پہلے پہلے اپنے اذہان و قلوب کی صفائی کر لے، اس کو مانج لے۔ تیرے دل پر انسان ہونے کی حیثیت سے جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، تو ہمارے دل پر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ اگر کوئی غلطی کرے، علل اعلان گناہ کرے، تو خوف زیادہ ہوتا ہے۔ بار میں کرے پھر خوف کم ہو جائے گا، پھر کرے پھر خوف کم ہو جائے گا، پھر کرے پھر خوف کم ہو جائے گا، حتیٰ کہ پھر اس بات کا اسے خوف نہیں ہوگا، شرمندگی نہیں ہوگی، اسے گناہ کرنے پر فخر ہوگا۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب سیاہ نقطہ دل پہ لگتا ہے تو دل میں اللہ کا ڈر غالب نہیں رہتا، پھر اور نقطہ لگا، پھر اور نقطہ لگا، پھر اور نقطہ لگا، حتیٰ کہ لگتے لگتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر گناہ نہیں لگتا، پھر نیکی کا شوق ختم ہو جاتا ہے، نفس امارہ نفس لوامہ پہ غالب آ جاتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر نفس امارہ بھی رکھ دیا ہے جو اسے برائی کا سبق سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، حضرت یوسف نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ ہر انسان کو گناہ کے اوپر اس کا نفس شیطان ابھارتا ہے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے۔ اب یاد رکھنا رمضان میں اللہ شیطان کو قید کر دیتے، پھر رمضان میں گناہ کر رہا ہے۔ اب تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان قید ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں غیر رمضان میں مجھے شیطان نے برگلا دیا، بہکا دیا، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، میں نے بد زبانی کی، بد نظری کی، بد کلامی کی، میرے کانوں نے برا سنا، میرے دل و دماغ نے برا سوچا، میں نے منہ کے ذریعے حرام کھا لیا، بری چیز کھا لی، شیطان نے ورغلا دیا۔ اب رمضان میں تو شیطان قید ہے، اللہ نے رمضان میں تو شیطان کو قید کر دیا ہے، اب کیا بہانہ بنائیں؟ یاد رکھنا پھر انسان اتنا گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، اتنا گناہ کر لیتا ہے، اب وہ گناہ کا رسیہ ہے، وہ گناہ کا رسیہ ہو چکا ہے، اس کے دل و دماغ، اس کا جسم گناہ کا عادی ہو چکا ہے، اب اس سے گناہ چھوڑا نہیں جاتا۔ اور رمضان رمضن سے نکلا ہے، اس کا ایک معنی جلانا ہے، جلانا۔ رمضان میں جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم پہ کچھ روزے کا اثر ہوتا ہے، پیاس، بھوک، تھکان غالب ہوتی ہے، تو یہ رمضن سے ہے، اللہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو جلا دیتے۔ ہم رمضان کو بوجھ نہ سمجھیں، رب کی طرف سے رحمت سمجھیں، یقیناً رحمت ہے، پیکج ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے پہ تیار بیٹھے ہیں۔ اور ایک رات ایسی بھی ہے، حل من مستغفرین، کوئی بخشش مانگنے والا ہے فاستغفر لہ، میں اسے معاف کر دوں۔ حل من مسترزقین، کوئی رزق مانگنے والا ہے فرزق لہ، اسے رزق دے دوں۔ قضا و قضا، قضا و قضا۔ تو یہ رمضان ہے، رمضان۔ رمضان میں ہم نے ان برائیوں کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کیا غیر رمضان میں نہیں چھوڑنا؟ غیر رمضان میں بھی چھوڑنا ہے، خیال کرنا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ رمضان میں بہت ساری چیزوں پر پابندی ہے، یاد رکھنا روزے میں صرف 2 چیزوں کی پابندی ہوتی ہے، صرف 2 چیزوں کی۔
روزہ رکھنے کے بعد ہم نے کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے، طلوع سحر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا ختم۔ اور دوسری پابندی، اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا، حلال پاکیزہ مطہرہ بیوی کے قریب نہیں جانا۔ یہ دو پابندیاں روزے میں ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، غیر روزے میں بھی اس کے بولنے کی اجازت نہیں۔ شراب نہیں پینی، غیر روزے میں اجازت نہیں۔ غیبت نہیں کرنی، غیر روزے میں بھی اس کی اجازت نہیں۔ حسد نہیں کرنا، غیر روزے میں بھی اجازت نہیں۔ تکبر نہیں کرنا، غیر روزے میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کا برا نہیں چاہنا، غیر روزے میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو روزے میں اجازت کہاں ہوگی؟ ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک ارکان اسلام، اسلامی تشخص میں 5 عبادتیں اللہ نے ہم پر لازم کی ہیں۔ کلمہ شہادت جس میں توحید و رسالت کا ذکر ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس میں طویل دورانیہ، لمبا ٹائم اگر ہے تو وہ رمضان المبارک کا ہے۔ حج بھی 5 دن پہ ہے، کبھی 6واں دن لگ جاتا ہے ورنہ 5 دن۔ حج، نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، 5-10 منٹ میں ایک نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمیں جتنی جلدی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے آنے کو، اپنے در پہ آ کے جبین نیاز کے جھکانے کو اللہ قبول فرما لے۔ قربانی کرتے ہیں 1 دن سال میں، کسی نے 1 کر دی، کسی نے 2 کر دی، اللہ نے جسے توفیق دے دی۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ارادہ اور تمنا رکھتے ہیں لیکن اسباب نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، وہ خاموشی سے بھی دے سکتا ہے، علل اعلان بھی دے سکتا ہے، کسی کو راشن وغیرہ بھی لے کے دے سکتا ہے، دوا علاج میں بھی دے سکتا ہے، نقدی مدد بھی کر سکتا ہے۔ سب سے طویل دورانیہ جو ہے وہ رمضان کا ہے۔ 11 مہینے ایک طرف، اس 1 مہینے میں تربیت ہوتی ہے، انسان کی تربیت۔ روزہ رکھ کے ہم کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ روزہ ہے، گھر میں اپنا مال ہے، اپنے رزق حلال کی کمائی سے دودھ موجود، شربت موجود، پانی موجود، کھانا موجود، خوراک موجود، نہیں کھاتے۔ کیوں؟ میں روزے سے ہوں۔ اللہ نے کہہ دیا 1 مہینے تک روزے رکھتا رہے، فرض ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب روزے رکھنے سے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر غیر رمضان میں ہم حلال کے بغیر گزار سکتے ہیں رمضان میں، تو غیر رمضان میں بھی ہم حرام کے بغیر گزار سکتے ہیں۔ سارے دن میں 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے، افطاری میں اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ کھانا کھایا ہی نہیں جاتا۔ 1 وقت کے کھانے کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ایک ہی وقت میں جسم پہ ایک ہی لباس پہن سکتے ہیں، کوئی 10 سوٹ اکٹھے نہیں پہن سکتے۔ ایک وقت میں پاؤں میں 1 جوتی پہن سکتے ہیں۔ صبر و قناعت سکھائی گئی، انکساری عاجزی سکھائی گئی۔ چھوٹے بڑے سب بیٹھے ہیں اذان کے انتظار میں، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مالدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں روزہ پہلے کھولوں گا، میں وی آئی پی پرسن ہوں، میں وی آئی پی شخصیت ہوں، میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس حکومت ہے۔ نہیں، اگر روزہ رب کی رضا کے لیے رکھا ہے تو وقت افطار بھی ایک ہے اور وقت سحور بھی ایک ہے۔ اس میں مساوات ہے سب کے ساتھ، انسانی ہمدردی اس میں اجاگر ہوتی ہے۔ یار میں روزے سے کچھ نہیں کھاتا پیتا اور میرے جس بھائی کے پاس، میری جس بہن کے پاس، ہمارے جس پڑوسی ہمسائے کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ وہ بیچارہ کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ ہمارا دل کرتا ہے کبھی ہم میٹھی پکی بنا کے کھا لیتے ہیں، اور جس کے پاس پیٹ بھرنے کو روٹی نہیں، اس کا احساس کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ رمضان یہ تربیت کر رہا ہے۔ اور رمضان کے ختم ہونے پر اللہ نے انعام دیا ہے عید کی شکل میں۔ اب عید سے پہلے آپ کے میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر ادا کر۔ ہو سکتا ہے تو نے روزے میں کوئی غلطی کی ہو، تجھے پتہ نہ چلا ہو سکتا ہے تو نے روزے کے حقوق پورے نہ کیے ہوں، تو نے روزے کے آداب کو پورا نہ کیا ہو، صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ وہ غریب کے گھر پہنچا دے، مسکین کے گھر پہ پہنچا دے، محتاج کو دے دے، جسے تو حقدار سمجھتا ہے اسے دے دے۔ جب تو اسے دے گا اللہ تیری روزے کی ہونے والی ساری کمی کوتاہی کو معاف فرما دیں گے۔ صدقے کی ترغیب اس میں ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، واجب عبادت ہے، اس کو واجب کیا ہے تو وہ بھی رمضان کے مہینے میں اللہ نے واجب کیا ہے۔ تو ہمیں رمضان میں اللہ کی طرف سے ملنے والا مال یاد رکھنا، جیسے میں نے عرض کیا ہے، ہماری حقیقت تو یہ ہے پیدا ہوئے تھے تو بغیر لباس کے پیدا ہوئے تھے،
کوئی ساتھ نہیں لے کے آئے تھے ہم جائیدادیں، کوئی مکان، کوئی گھر، کوئی تجارت کا سامان، کوئی روپے پیسے ہمیں کوئی ساتھ نہیں ملے تھے۔ ماں باپ کی کمائی سے مل گئے، وراثت میں مل گئے، محنت مشقت سے کما کے اکٹھے کر لیے، تجارت کر کے دن رات جاگ کے اکٹھے کر لیے۔ ہم کس چیز پر فخر کرتے ہیں کہ میرے پیسے، میرے روپے، میرا مال میں نے کب جمع کیا ہے؟ یاد رکھنا یہ اللہ کی عطا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں سخت مشقت میں کام کرتے ہیں، انتہائی مشقت بھرا کام کرتے ہیں، اور شام کو جب گھر جاتے ہیں بسا اوقات گھر کا کچن بھی پورا نہیں چل رہا ہوتا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں اللہ نے دے دیا ہے، بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اے سی چل رہا ہے، کرسی پہ بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور تنخواہ کئی ہزاروں میں، لاکھوں میں مل رہی ہے۔ یہ رب کی عطا ہے۔ ہمیں رمضان احساس دلاتا ہے، یاد رکھنا تیری مال، تیری امارت تیرا نہیں ہے، رب کی عطا ہے، اور ہر امیر کے مال میں اللہ نے غریب کا حصہ لکھ دیا ہے۔ اسلام نے، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں معاشرے کے نادار، غربا، فقراء، محتاج لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ کے میرے آقا نے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، اللہ کے نبی نے اس نظام کو لاگو کر دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ نے 8 ہمیں بتا دیے، 8 جگہ ایسی ہیں جہاں ہم اپنے زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں اور ہمیں دینا ہے۔ تو میرے محترم، رمضان ہمیں مختلف طریقوں سے سکھانے کے لیے ہے۔ گناہوں کی معافی اس میں ہے، ایک ایسی قیمتی رات اس میں ہے جس رات میں اللہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ رمضان میں ایک چیز اور بھی ہے، ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے بعد بسا اوقات وقت گزارنے کے لیے مختلف کھیلوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہیں ہم موبائل کو استعمال کرتے ہیں، کبھی ٹی وی کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ہم گیمیں وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا رمضان کے نفل فرضوں کے برابر ہیں، رمضان کے فرض 70 فرضوں کے برابر ہیں۔ رمضان کا 1 روپیہ خرچ کرنا 700 روپے خرچ کرنے کے برابر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا نزول بھی اللہ نے رمضان میں فرمایا ہے۔ ہم فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، مختلف یہ جتنی چیزیں ہیں، انسٹاگرام ہیں، سوشل میڈیا کی، ان پہ جتنا وقت دیتے ہیں، رمضان میں ہم اتنا وقت قرآن مجید کو دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، آپ نے اس کے بعد 13 سال مکے میں گزارے، قرآن نازل ہوتا رہا، 10 سال مدینے میں گزارے، قرآن نازل ہوتا رہا۔ رمضان میں جتنا قرآن نازل ہوتا، اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ تھی، آپ حضرت جبرائیل کو سناتے اور حضرت جبرائیل آپ کو سناتے تھے۔ آخری رمضان جو آپ کی زندگی کا تھا 10 ہجری میں، آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا اور 2 مرتبہ ان سے سنا۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ہم ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم رمضان میں کم از کم قرآن کے 2 ختم ضرور کریں گے۔ کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور قرآن جیسے عام دنوں میں 1 پڑھو گے 1 لفظ پر 10 نیکیاں ملیں گی، رمضان میں ہر نیکی پر اجر بڑھ رہا ہے، تو قرآن کی تلاوت پر بھی اللہ ایسے اجر بڑھا دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غریب پروری کی توفیق عطا فرمائے، حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان 3 چیزوں کا مرکب ہے، صرف روزے سے رمضان پورا نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا ہم روزے رکھ کے باقی کچھ نہ کریں۔ روزے صرف رمضان میں فرض ہیں، غیر رمضان میں فرض نہیں۔ تراویح صرف رمضان کا عمل ہے، غیر رمضان کا عمل نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جناب قیام اللیل ہے، کچھ کہتے ہیں تہجد ہے۔ یاد رکھنا قیام اللیل سارا سال پڑھ سکتے ہیں، تہجد سارا سال پڑھ سکتے ہیں، تراویح سارا سال نہیں پڑھ سکتے۔ تراویح صرف رمضان کا عمل ہے۔ تیسری چیز رمضان میں جو ہے وہ اعتکاف ہے، جو غیر رمضان میں نہیں ہوتا۔ رمضان میں سنت اعتکاف ہے۔ کوشش کریں، دنیا کی بڑے بڑے کام ہم نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں، بڑے مصروف ہیں، جب روح نکلے گی نا پتہ نہیں چلے گا۔ ہم اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں میں ہوں تو میرا گھر چل رہا ہے، میں ہوں تو میرے بچے پل رہے ہیں، میں ہوں تو میرے محلے کا نظام چل رہا ہے، میں ہوں تو مسجد کا نظام چلا رہا ہوں۔ یاد رکھنا میرا اللہ کسی ذات کا محتاج نہیں۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ میں بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی بھی پردہ فرما چکے ہیں، دین چل رہا ہے، ہمارے جانے کے بعد بھی نظام چلتا رہے گا۔ اعتکاف کے لیے تیار ہو جائیں۔
ابھی سے تیاری کرے کہ 10 دن میں اللہ کے گھر میں بیٹھوں گا، اپنے رب کو مناؤں گا، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اپنے رب سے جب آدمی کسی کے در پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے نا، بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، ماں باپ چھوڑ دیے، تجارت چھوڑ دی، زراعت ملازمت چھوڑ کے اپنے رب سے بیٹھا ہے اور رب سے لو لگا کے بیٹھا ہے، تو اللہ اس کے بیٹھنے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے، ادھر قبولیت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔